اسلام میں نبوت کا معیار کیا ہے؟ آیا کوئی عام مسلمان نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا مگر ان کے ساتھ صفوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، انبیاء والا کام کر کے آپ کو انبیاء والا ریوارڈ تو مل سکتا ہے، باقی تو اس پہ اجماع ہے کہ انبیاء کا جو منصب ہے یہ وہبی ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ کوئی شخص عبادت کر کے محنت کر کے پیغمبر نہیں بن سکتا، اس کے اوپر اجماع ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص محنت کر کے عبادت کر کے پیغمبر بن سکتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے۔ اور نبی الاسلام کے کیس میں تو اب ویسے ہی ختم نبوت ہو چکی ہے، لہٰذا یہ اب سوال اس امت کے اعتبار سے تو انویلڈ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اب انبیاء نے نہیں آنا تو ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ جب نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے تو یہ امت میں جو لوگ نبیوں والا کام کریں گے انہیں انعام بھی پھر نبیوں والا جنت میں ملے گا، انبیاء کا پڑوس ملے گا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، ایک دن سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیع، مانگ ربیع کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی عبادت میں محنت کرو، میری دعا جو ہے وہ تمہیں سپورٹ کرے گی اور تمہیں میرا پڑوس مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کئی کا حدیث ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی صحیح طریقے سے تو میں اور وہ قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ کئی ایک اعمال کے اوپر نبی علیہ السلام کے اس طرح کے ارشادات ہیں جس میں نبیوں کا پڑوس جنت میں کنفرم ہے، اور اس میں سب سے بڑا کام نبیوں والا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بھی کلیئر کر دوں، میں نے مختلف مواقع پہ یہ کی ہے، یہاں پہ بھی کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ بڑے فخریہ طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اگلے انبیاء کو بھی یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی۔ اگلے دن میں ایک مسجد کے باہر سے گزر رہا تو مولانا صاحب کی تقریر کی آواز باہر آ رہی تھی، اور اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ کام چک کے رکھو، تسی حضور دی امت ہو، تو آڈے ورگا کوئی بھی نہیں ہے، تم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ تو اب اور وہ آیت پڑھ رہا کنتم خیر امت، آگے بھی پڑھنا تم سب سے بہترین امت ہو، بغیر کسی کام کے ہی بہترین ہو، بغیر کوئی ڈیوٹی کیے ہوئے۔ کوئی ڈیوٹی بھی تو لگے گی نا، منصب کے بغیر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ ہم امت میں 4 بندوں کو سب سے افضل مانتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ کیوں؟ خلفائے راشدین ہیں، سب سے بڑا ٹائٹل بھی ان کو اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے وہ بڑے ٹائٹل والی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، حکومت چلائی ہے نبی الاسلام کے بعد۔ یہ مرتبہ باقی صاحب کو کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ اس لیول تک نہیں پہنچے۔ تو جو جتنے اونچے لیول پہ پہنچا اس کی ذمہ داری بھی تو اتنی بڑی تھی نا۔ تو کیا صرف نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے فضیلت ہے؟ نہیں، بلکہ اس کام کی وجہ سے جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، نبیوں والا کام کرتے ہو، اس لیے تمہارا سٹیٹس انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن جنت میں انبیاء کا پڑوس ملے گا۔ تو یہ ختم نبوت کی برکت کہ نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا، جس طرح قرآن پاک میں آیا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ ہر امت میں الگ الگ آیا، ہر قبیلے میں الگ الگ آیا، لیکن نبی الاسلام کے لیے کیا آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی مراد ہے اب یہ، چونکہ آپ پوری انسانیت کے لیے ہیں تو نبی علیہ السلام تو پوری انسانیت کے پاس خود تو نہیں پہنچ سکتے نا، آپ تو اپنی مبارک زندگی میں بھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں دعوت کا کام گیا، آپ کی زندگی میں تو نہیں گیا نا۔ تو یہ کام پھر بعد میں کون لے کے گیا؟ آپ کے جانثار اصحاب، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، آج تک ہم لوگ بھی وہی کام آگے لے کے چل رہے ہیں نا، اپنے اپنے ٹائم کے اوپر ہر شخص کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسپیسیفکلی اس امت کے حوالے سے
میرا حال ہے وہ آیات ہمیں یہاں کور کرنی چاہیے. میں تو یقین کریں اپنے والے سے جب یہ آیات پڑھتا ہوں نا میں تو ڈر جاتا ہوں. دیکھتے ہیں آپ بھی ڈرتے ہیں کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بڑا خطرناک رکھ دیا ہمارے لیے. تسی دیتے خوش ہو نا کہ اسی حضور دی امت ہاں امت ہاں امت ہاں. اے ذرا ویکھو نا امت خالی امت ہونے نال نہیں کام دیتا گیا ہے, بڑا ہی اوکھا کام ہے. سنیں جی, آیت نمبر ہے 157 سورۃ الاعراف. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اس امی نبی کی, رسول کی, جو ام القرا بستیوں کی ماں مکے میں آئے, یا امی اس اعتبار سے کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی علم حاصل نہیں کیا, اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ سکھایا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کا ذکر لکھا ہوا یہ پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یعنی اگلے انبیاء کی کتابوں میں ان کے بارے میں پروفیسیز موجود تھیں کہ ان پہ سلسلہ نبوت ختم ہونا ہے. یأمرہم بالمعروف, یہ انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا, وینہاہم عن المنکر, اور انہیں روکتے ہیں برائی سے, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ چیزیں ان پہ حلال کرتے ہیں, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو گندی چیزیں ہیں وہ ان پہ حرام کرتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو ان پہ بوجھ پڑے ہوئے تھے, خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب نے بنا رکھی تھی, اور ان کے گلوں میں جو طوق تھے غلامی کے, وہ ان سے دور کرتے ہیں. کتنی خوبیاں اللہ کے نبی کی بیان ہوئی ہیں. ایک آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی, آیت آگے چل رہی ہے. نبی امی ہے, ان کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, حلال چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں, خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں, اور ان کی گردنوں میں جو طوق تھے غلامی کے, ان کے کندھوں پہ جو بوجھ تھے غلط شریعت کے, جو وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی, وہ اتارتے ہیں. ہوں تو آڑی باری آ گئی ہے. فالذین آمنوا, پس جو بھی اس نبی پر ایمان لے کر آئے, آمنوا بہ, اس نبی کے ساتھ, وعزروہ, اور اس نبی کی عزت کرے, ونصروہ, اور ان کی مدد کرے, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا, قرآن. اولئک ھم المفلحون, تو ایسے لوگ پھر ہیں فلاح پانے والے. نبی علیہ السلام نے کوئی فوڈ چین نہیں شروع کی. آپ کا مشن, اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نبی پہ جو ایمان لائے گا, ان کی عزت کرے گا اور ان کی مدد کرے گا اس مشن میں, جس مشن میں یہ آئے ہیں, توحید کی دعوت دینے کے لیے, اللہ کا تعارف کروانے کے لیے, اور پیروی کرے گا قرآن کی, تو وہ کامیاب ہوگا. یہ ایک آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ محبوب پہ ایمان لانے سے کام نہیں بنے گا جب تک آپ اس نبی کی مدد نہیں کرتے, ان کی عزت نہیں کرتے, اور قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اس کو وائس ورثہ کر لیں کہ جو نبی کی عزت نہ کریں, جو ان کے دینی کام میں مشن میں ان کی مدد نہ کریں, اور جو قرآن کی پیروی نہ کریں, وہ گمراہ ہو گئے. کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ گمراہ ہوئے. اگلی آیت, قل یا ایھا الناس, اے نبی تم فرما دو اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کے سب کی طرف, پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, اور اللہ وہ ہستی کہ زمین و آسمان, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی مالک وہ ہستی ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یا پھر عبد القادر جیلانی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کدھر لکھا ہے, اور جی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے, اور بھائی حضرت عیسیٰ کے تو رپورٹ ہوئے نا, اور اس میں ہر دفعہ ہے بِإِذْنِ اللہ, اور وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا تھا.
یہ نہیں تھا کہ دوبارہ دنیا میں زندگی گزارنا شروع کر دیتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا، وہ تو ایک معجزہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب وہی بات آ گئی ہے کہ آپ نے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنی ہے تو آپ ہدایت پر ہوں گے، ادروائز چھڑے جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ کتنا بڑی زیادتی ہوئی ہے اس امت کے ساتھ کہ امت کو یہ بتا ہی نہیں گیا کہ آپ کیوں افضل امت ہیں، اس وجہ سے کہ آپ کو کام نبیوں والا ملا ہے۔ صرف تبلیغی جماعت نے یہ راگ لاپا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبیوں والا کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ قرآن میں پھر بتایا گیا وہ کام کیا ہے، فضائل محل پڑھنا نہیں ہے، قرآن کی پیروی کرنا ہے، پھر تو درس قرآن ہونا چاہیے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ کہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کروں، اور جس تک یہ بات پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے۔ ٹھیک ہوگا جی؟